في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو بھی عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ پروقار محفل جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے اور ناموس اہل بیت اطہار کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. اس محفل کے روئے رواں جناب قبلہ قاری محمد صدیق پرہار صاحب اور ان کے تمام برادران اور باقی شناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس بندہ ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی 2 مقامات سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے رب کائنات مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سننے کے بعد سمجھنے کے بعد ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین عزیز وقار، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذین معہ، اور وہ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، اور کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہے. یہ قرآن کی اس آیہ مبارکہ کا لفظی ترجمہ ہے. اب مفسرین کی بارگاہ میں جاتے ہیں. والذین معہ سے مراد مفسرین فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر کی ذات ہے، اور اشداء علی الکفار سے مراد مفسرین فرماتے ہیں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات ہے. کون فاروق اعظم؟ کون جناب عمر بن خطاب، جس کی عظمت اور شان کے حوالے سے بہت ساری احادیثیں کتب احادیث کے ساتھ بھری پڑی ہیں فضائل و برکات کے حوالے سے. 1-2 باتیں عرض کر کے پھر آگے چلیں گے. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی جو ہے بنیاد ہے، عمر دیوار ہیں، عثمان چھت ہے، علی دروازہ ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ جناب ابو بکر کے متعلق فرمایا ابو بکر راسی، فرمایا ابو بکر میرا سر ہے، عمر میری آنکھیں ہیں، عمر عینی و عثمان لسانی و علی صدری. فرمایا ابو بکر میرا سر ہے، عمر میری آنکھیں ہیں، عثمان میری زبان ہے، علی میرا سینہ ہے. اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کے سائے سے جو ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. عمر کے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور بہت ساری آراء جو ہے جناب عمر نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو عرض کی، اللہ رب العزت نے ان کو قرآن کی صورت میں شریعت بنا ڈالا. اللہ نے شریعت بنا دی. بہت ساری آیات طیبات ہیں
میں آپ کو 2-3 عرض کرتا چلوں کہ پہلا یعنی ایک پردے کے متعلق آیات طیبات نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت کچھ منافقین مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان خواتین کے ساتھ چھیڑا کرتے سے آوازیں کسا کرتے تھے، اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب باتیں سنی تو آپ سے نہ رہا گیا، آپ نے امام الانبیاء احمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پردے کا حکم جو ہے آپ جو ہے ضرور ارشاد فرمائیے، تاکہ مسلمان عورتیں جو ہیں ان منافقین کی آوازوں کی وجہ سے اور کسی قسم کی تانہ زنی سے یہ محفوظ ہو جائیں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، اللہ جل وعلا نے جبریل امی کے ذریعے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جا کر میرے محبوب سے میرا سلام دینا، اور یہ آیہ مبارکہ جو ہے میرے کریم آقا کی، میرے محبوب کی خدمت میں لے جائیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کی ازواج مطہرات، اے صاحبزادیاں، اے مسلمانوں کی عورتیں، مومنین کی عورتیں، ایک بڑی لمبی جلابیب، ایک لمبی چادر کو کہتے ہیں، وہ چادر جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لیا کرے۔ اسی طرح ایک دفعہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، پہلے رات کو جب تک بندہ جاگتا رہتا اس وقت روزہ نہیں ہوتا تھا، اگر لوگ اس وقت کھا پی کے سو جاتے، سحری افطاری کا اس وقت کوئی وہ کنسپٹ نہیں تھا، جب تک جاگتے رہتے تو روزہ نہیں ہوتا تھا، جب کھانے کے بعد سو جاتے تو ان کا روزہ ہو جاتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، میں تھکا ہوا تھا، مجھ سے جو ہے میں نے اپنی زوجہ کے پاس چلا گیا اور میں نے جو ہے شریعت مطہرہ کے مطابق میں نے حقوق ادا کیے، اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ روزے کا متعلق جو ہے کوئی اور حکم آنا چاہیے، یعنی رات کو روزہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح، کیونکہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے، اب میں اس کا ازالہ کیسے کروں گا، تو ابھی رائے پیش کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، یہ والی آیت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس آیت کو نازل فرمایا اور حضور کی بارگاہ میں بھیج دی۔ اور بھی بہت ساری آیات بینات ہیں، جناب عمر کی رائے پر جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا نزول ہوتا رہا۔ تو حاضرین محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اسلام لائے تو اس وقت اسلام لانے سے پہلے 39 لوگ تھے، جب آپ اسلام لائے تو 40 ہو گئے، 40واں یعنی 40ویں مسلمان جو ہیں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اور پھر آپ کے آنے سے اسلام کو اتنی عزت ملی، اتنی تقویت ملی، میں آپ حضرات کے سامنے کیا بیان کروں۔ حضور دار ارقم میں چھپ کر عبادت کرتے، جب حضرت عمر آئے تو پھر کھلے عام عبادت ہونے لگی، سبحان اللہ۔ اور آپ نے اپنے جوہر دکھلائے، آپ نے فرمایا عمر کے ہوتے ہوئے کون عمر کا مقابلہ کرنے کے لیے، اگر کسی مائی کے لال کی جرت ہے تو عمر کا مقابلہ کرے۔ اتنے بڑے بہادر تھے، جب کفار کے اندر تھے تو اس وقت ان کی طرف سے بہت بڑے بہادر تھے، جب اسلام میں آئے تو پھر اس سے تو 4 چاند لگ گئے اور اس سے تو بہادری اور زیادہ نمایاں ہو گئی۔ حاضرین محترم، اسی طرح آپ نے دور خلافت کے اندر 44 ملک فتح کیے، اور ایک دفعہ ایک کرامت عرض کر کے پھر شہادت کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ طیبہ میں تھے، مسجد نبوی شریف ممبر رسول پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے
نہاوند میں جنگ لڑی جا رہی تھی تو اس وقت خطبہ دیتے دیتے آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے دیکھ، فوج حملہ آور ہونے والی ہے۔ جب اتنی بات آپ نے فرمائی تو فوراً صحابہ اکرام سنبھل گئے اور اس وقت انہیں فتح نصیب ہوئی۔ نہاوند میں جو جنگ لڑی جا رہی تھی وہ شکست سے بلکہ فتح میں تبدیل ہو گئی، اور جب حضرت ساریہ واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا کیا تم نے عمر کی آواز سنی تھی، امیر المومنین کی آواز سنی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ حضرت عمر ہمارے ساتھ ہی موجود ہے۔ اور شہادت کا واقعہ یوں ہے کہ فیروز ابو لؤلؤ آپ کا قاتل ہے۔ آپ مسجد نبوی شریف میں تھے، ممبر بلکہ مصلی نبوت پہ جب صبح کی نماز کے لیے جلوہ افروز ہوئے تو اس نے چھپ کر وار کیا۔ 28 ذی الحج تھی اور پھر محرم الحرام کی 1 کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، وقت کی کمی کے پیش نظر میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ پھر آگے چلتے ہیں کہ ناموس سے اہل بیت اطہار کی بڑی عظمت ہے، اور حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی فرما دیا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، جو ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے گا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، وہ کبھی بھٹکے گا نہیں۔ کون ہے اہل بیت؟ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ یہ کون ہستی ہے؟ یہ حضرت امام احمد رضا کے بھائی حضرت حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے۔ اور جس طرح سمندر کو کوزے میں بند کر رکھا تھا، اور اسی طرح انہوں نے بھی ناموس اہل بیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اور اسی شعر کو سمجھا جائے، اسی پہ غور کیا جائے، تو یقیناً انہوں نے بھی سمندر کو کوزے میں بند کر رکھا ہے۔ یہ ہیں اہل بیت اطہار۔ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو اس وقت کیا ہوا؟ کہا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، فرمایا آؤ، بلکہ ان نجران کے عیسائیوں کو آپ نے چیلنج کر کے فرمایا، اور اللہ نے بھی فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے تعالوا ندعو، فرمایا آؤ ہم بھی اپنے مرد لاتے ہیں، بیٹے لاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتی ہیں، تم بھی اپنی عورتیں لاؤ، تم یعنی ہم خود آتے ہیں، تم بھی آؤ۔ جب سارے کے سارے جمع ہو گئے تو ان کے جو بڑے بڑے پوپ تھے، بڑے بڑے پادری تھے، جو ان کے بڑے ہیڈ تھے، وہ کیا کہنے لگے؟ جب حسنین کریمین سراج منیرہ کی چمکتی دمکتی تصویروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا خبردار ان کے مقابلے میں نہ آنا، یہ ننھے ہاتھ اگر انہوں نے اٹھا لیے، اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے، تو عیسائیت کا نام بھی ختم ہو جائے گا، عیسائیت کا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ تو حاضرین محترم، یہ ہے اہل بیت اطہار کی شان۔ کون ہے اہل بیت؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ نے چادر لی اور چادر میں جناب سیدنا مولا کائنات کو بلایا اور چادر میں شامل فرمایا، اور حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ خاتون جنت کو بلایا اور چادر میں داخل فرمایا، اور پھر آپ نے حسنین کریمین کو بلا کر اس میں چادر میں داخل فرما دیا، اور اللہ اکبر، اور جناب مولا کائنات میں شامل ہو گئے اور انہیں بھی چادر میں داخل کیا گیا۔ یہ 5 تن اللہ اکبر، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، مولا یہ میری اہل بیت ہیں، اور ان کی محبت سے تمام لوگوں کے دل کو مزین فرما دے، ان کے دل یعنی اہل بیت کی محبت سے سرشار ہو جائیں، مزین ہو جائیں، منور ہو جائیں۔ تو حاضرین محترم،
یہ ہیں اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان اور ناموس اہل بیت اسی شعر کے اندر ہے۔ اور پھر میں نے شروع میں پڑھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو بھی عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، حسنین کریمین طیبین کے حوالے سے راکب دوش مصطفیٰ بھی ہیں، جن کے بابا جن کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں، جن کے بابا سید الاولیاء ہیں، جن کے بھائی حسن مجتبیٰ ہیں، وہ خود امام علی مقام شہید کربلا ہیں۔ تو حاضرین محترم، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی سیرت صحابہ اور سیرت اہل بیت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد